لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الاولون اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ من المہاجرین خواہ وہ مہاجرین سے ہوں والانصار یا وہ انصار سے ہوں والذین اتبعوہم باحسان اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی باحسان احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے والسابقون الاولون اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ من المہاجرین والانصار مہاجرین میں سے اور انصار میں سے والذین اتبعوہم باحسان اور جنہوں نے پیروی کی ان کی نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ عقائد میں اقوال اعمال افعال اخلاق عبادات وغیرہ میں تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے ایک گروہ مہاجرین کا ہے اور دوسرا گروہ انصار کا ہے کہ دو گروہ مہاجرین کے اور انصار کے یہ پہلے اسلام لانے والے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو اسلام لانے کے شرف حاصل ہوا اور وہ شرف بھی اس لیے حاصل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مہاجرینوں کے انصاروں اتفاق سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو ہم وہ والا کردار ادا کرتے اگر وہ ہمارے دور میں ہوتے تو وہ اللہ معاف کرے ہمارے جیسا کردار ادا کرتے نہیں مہاجرین ہو یا انصار ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ صحابہ کرام کی دو بڑی جماعتیں ہیں یہ کتنے قلب سلیم کے مالک تھے اور ان کے دلوں کے اندر کتنا ایمان اور کتنا تقویٰ تھا اللہ نے یہ چیزیں دیکھ کر اور اللہ نے ان چیزوں کا امتحان لے کر باقاعدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اگر ہمارا ایمان اگر ہمارا دل اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا ان کا دل ہے اور اگر ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے علم سابق کے مطابق وہ ایمان اور تقویٰ ہوتا تو اللہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور میں پیدا کر دیتے اگر اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا تو یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے وہ فرماتے ہیں مسند احمد میں سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل پایا فاصطفاہ لنفسہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اپنے لیے چن لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں
نبی اور رسول بنا دیا، اور عام نبی اور رسول نہیں، سید الانبیاء والمرسلین بنایا، اور اللہ نے انہیں اپنا خاص خلیل اور اپنا خاص محبوب بنا دیا۔ فابتعثه برسالته، تو اللہ نے انہیں رسالت کے لیے مبعوث کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا۔ یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ صحابی کا کوئی ایسا قول جس کے اندر اجتہاد کا، اسرائیلیات کا عمل دخل نہ ہو، تو وہ مرفوع حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے۔ صحابی ایسی باتیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، صحابہ کرام بہت احتیاط کیا کرتے تھے، تو ایسی باتیں یہاں یہ حضرت ابن مسعود کا قول محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، تو پھر انہوں نے یہ فرمایا۔ تو میں آپ کے سامنے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق سے ایسے نہیں ہوا، یہ اللہ رب العالمین کی کرنے سے ایسا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سب سے افضل اور سب سے بہتر دل پایا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ کے لیے چن لیا، اور اللہ نے انہیں رسالت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا بعد قلب محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو لوگوں کے دلوں سے سب سے بہتر دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر کے طور پہ چن لیا۔ وزیر کا مطلب بوجھ اٹھانے والا، مدد کرنے والا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ یقاتلون علی دینہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل سب سے افضل دل تھے، تو اللہ نے انہیں نبی کے وزیر کے طور پہ چن لیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی گویا کہ یہ آخری زمانے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علی الاطلاق وہ سب سے افضل ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، آپ تمام نبیوں کے، رسولوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آخری زمانے میں جب آپ کو اللہ نے مبعوث کر لیا، تو اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں۔ جن کے دل سب سے افضل ہوئے، اللہ نے انہیں نبی کے مدد کے لیے اور نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کے ساتھ مل کر قتال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کیونکہ وہ اس دور میں پیدا ہو گئے تو ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے، ان کے فضائل ملتے ہیں، اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو ہم بھی وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے، یا وہ بھی اس دور میں پیدا نہ ہوتے، بعد میں پیدا ہوتے تو وہ بھی ہماری طرح ہوتے، ہی ایسی بات نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کو نبی بنا لیتا تو وہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوئی حکمت بالغہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ علیم بھی ہیں، بہت جاننے والے، بہت حکیم بھی ہیں، بہت حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونا، آپ کو دیکھنا اور ایمان لانا آپ پر، یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر اللہ نے ان کو اس فضیلت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔
اس سے بڑی خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے اور پھر ایمان بھی لائے اور آپ کے لیے جانیں بھی قربان کی اور ہر قسم کی قربانی بھی دی۔ تو یہ وہ دو گروہ ہیں، اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، یہ وہ گروہ ہیں جو اسلام میں پہل کرنے والے ہیں، اللہ نے انہیں اسلام میں پہل کرنے کا موقع دیا۔ مہاجرین کو اور انصار کا، مہاجرین وہ ہیں کہ جنہوں نے انصار سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اہل مکہ میں، اور انہوں نے زیادہ قربانیاں دی، وہ زیادہ مشکل دور تھا، اور ہر قسم کی قربانی دی، اور پھر باقاعدہ ہجرت کی، جہاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر۔ انہیں مکہ سے نکلنے پر، پہلے ہجرت حبشہ پھر مکہ سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور انصار وہ ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے، تو وہ حج کرنے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی بھی، مسلمانوں کی بھی۔ عہد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو انصار نے بڑی محبت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہمان نوازی کی اور مہاجرین کی بھی مہمان نوازی کی، اور انہوں نے انصار نے مہاجرین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین کو ہر چیز میں شریک کر لیا۔ اللہ نے بڑی تعریف کی ہے انصار کی، اس رویے کی۔ تو سب سے بلند مقام مہاجرین کا ہے اور پھر انصار کا مقام ہے۔ نیکی میں جلدی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں۔ تو صحابہ کرام پہلے اسلام لائے، جو جتنا پہلے اسلام لایا اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ سرفراز ہوئے۔ تو یہ 2 گروہ مہاجرین اور انصار کے، اہل مکہ کے اور اہل مدینہ کے، اور تیسرا گروہ بعض مفسرین کے مطابق اس سے تابعین مراد ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت سے سرفراز ہوئے۔ اللہ نے انہیں صحابہ کی صحبت کے لیے چنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے بہتر ہے اور ان کے بعد سب سے بہتر دور تابعین کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بعض مفسرین کے مطابق والذین اتبعوہم باحسان سے مراد تابعین ہیں، وہ تابعین جو صحیح منہج پر تھے اور صحیح طریقے پر تھے، جو فتنوں کا شکار نہیں ہوئے، وہ صحابہ کرام کے دیدار سے مشرف ہونے والے اور صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کرنے والے۔ بعض مفسرین کی رائے میں والذین اتبعوہم باحسان میں صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ہیں، بشمول ہمارے، لیکن والذین اتبعوہم سے مراد تابعین ہوں یا قیامت تک آنے والے مسلمان ہوں، ان کے لیے ایک شرط ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی جو اس آیت کے آخر میں بیان ہو رہی ہے، کہ وہ احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کریں، مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں، مہاجرین اور انصار کے طریقے پر چلیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 گروہوں کو اللہ نے غیر مشروط طور پر ان کے لیے وہ فضیلت بیان کی ہے جو اس آیت کے آخر میں ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جنت، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ، یہ فضیلت عطا کیا ہے 2 گروہوں کو غیر مشروط طور پہ، اور تیسرے گروہ کو شرط کے ساتھ۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ پہلے 2 گروہ جیسے بن جائیں، پہلے 2 گروہ کی پیروی کر لیں، ان جیسا ایمان لائیں، ان جیسے، جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جس طرح انہوں نے اپنا رویہ پیش کیا، تو بعد میں آنے والے وہ تابعین ہیں یا قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، اگر وہ صحابہ والا رویہ پیش کریں گے تو وہ صحابہ کرام کی طرح اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا۔
تو تیسرا گروہ وہ مشروط ہے، پہلے دو گروہ غیر مشروط طور پہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں، جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں وحی کے حوالے سے نبوی طور پر، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو فتح سے پہلے ایمان لایا، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، جس نے جہاد کیا وہ، اور جو فتح کے بعد ایمان لائے، فتح کے بعد انہوں نے خرچ کیا، فتح کے بعد انہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کے مقام اور مرتبہ کا فرق ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، تو جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور فتح سے پہلے لڑائی کی وہ، اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور فتح کے بعد لڑائی کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مقام میں۔ پہلے والوں کا درجہ بلند ہے کیونکہ وہ پہلے ایمان لائے، پہلے انہوں نے خرچ کیا، پہلے انہوں نے لڑائی کی، جہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، دونوں برابر نہیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، الحسنى سے مراد جنت ہے، اللہ نے ہر ایک سے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تیسرا گروہ کے لیے مشروط طور پہ وعدہ ہے اگر وہ پہلے دو گروہوں کے نقش قدم پر چلے۔ تو یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس آیت کریمہ میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ کوئی وقتی ان کا مقام اور ان کی فضیلت نہیں ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ آیت ان لوگوں کے لیے تھی اور یہ کوئی وقتی بات تھی، کوئی ایک دو گھنٹوں کے لیے یا ایک ڈیڑھ ہفتے کے لیے یا ایک ڈیڑھ سال کے لیے، بعد میں اگر کوئی کمی کوتاہی کرے گا، بعد میں اگر کوئی زیادتی کرے گا، بعد میں اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اسے یہ مقام حاصل نہیں ہے صحابہ میں سے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جنت کا وعدہ نہ ہوتا۔ جنت کا وعدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب یہ صحابہ کرام مہاجرین ہو یا انصار ہو، جب یہ فوت ہوں گے اللہ اس وقت بھی ان سے راضی ہوگا، جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ اس وقت بھی ان سے راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے جنت کی صرف رضا کی بات نہیں کی، اور رضا کی بات بھی وقتی نہیں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو وقتی بات تھی، بعد میں تو جس سے غلطی ہوئی، جس سے بلنڈر ہوئے تو اس کے لیے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے، اس آیت کا غلط تفسیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا اور جنت آخرت میں ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آخرت تک ان سے راضی ہوں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، اس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ پڑھا ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام سب کو، خواہ و مہاجرین ہیں خواہ و انصار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے، گویا کہ سب صحابہ وہ جنتی ہیں، خواہ وہ انصار ہوں خواہ وہ مہاجرین ہوں۔ اور تیسرا گروہ کا بھی اللہ نے ذکر کیا، لیکن ان کا مشروط طور پہ ذکر کیا کہ اگر وہ صحابہ کرام جیسا کردار ادا کریں، صحابہ کرام کی طرح وہ ایمان کا مظاہرہ کریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، تب پھر انہیں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور وہ بھی پھر جنت والوں میں ہوں گے۔ تو اس سے صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے جا کر فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، یہی سورۃ توبہ آیت نمبر 117۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے رجوع فرمایا، رجوع فرمانے سے مراد یعنی رحمت کرنے کے لیے، کرم کرنے کے لیے، رضامندی اللہ کی، اللہ نے رجوع فرمایا اور اللہ نے ہر قسم کی کمی کوتاہی معاف کر دی، گویا کہ توبہ قبول کی، علی النبی نبی پر، والمہاجرین والانصاری اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ
وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی، کس کی؟ نبی کی۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی 3 کا ذکر ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ویسے سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ اللہ نے تو اگلے پچھلی کوئی تھی ایسی لغزشیں، کوئی ایسی چیز اللہ نے وہ پہلے ہی معاف کر دی تھی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رجوع فرمایا، والمہاجرین والانصار، اور اللہ نے مہاجرین اور انصار پر بھی رجوع فرمایا۔ اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر دی، اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا، سب کو، مہاجرین اور انصار۔ کیا صفت ہے مہاجرین اور انصار کی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ خبر ہے ان کے بارے میں، یہ وہ مہاجرین ہیں جن کی صفت یہ تھی جنہوں نے پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فی ساعت العسرۃ، مشکل گھڑی میں، یعنی جنگ تبوک کے موقع پر، جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہو رہا ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر ان پر رجوع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کو مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ صحابہ کرام کے فضائل نظر آئیں گے۔ وہ بدبخت جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر الزامات لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام انسان تھے، میں نے ذکر کیا وہ معصوم نہیں ہیں صحابہ کرام، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جیسے اللہ نے اہل بدر سے کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب تم نے اتنا بڑا عمل کر لیا ہے، اب تم جو بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں، جنگ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے بہت زیادہ خرچ کیا، آپ ان درہم و دینار کو اپنی گود کے اندر الٹ پلٹ کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ معصوم ہیں۔ صحابہ کرام انسان تھے، بشری طور پر بہت بڑی نیکیاں بھی کرتے تھے اور ان سے کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، ان کے آپس میں بعض اختلافات بھی ہوئے اجتہادی طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی جائے اور ان کے ایمان پر سوال اٹھائے جائیں اور ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا در حقیقت قرآن کریم کی آیات کو نہ ماننا ہے، قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے۔ اللہ نے جو صحابہ کرام کے لیے رضا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے جو صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو یہ اس پر راضی نہ ہونے والی بات ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو بعد والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعد والے بھی جنت میں تب جائیں گے، بعد والوں کو بھی اللہ کی رضا تب حاصل ہوگی جب وہ صحابہ کرام کی پیروی کریں نیکی کے ساتھ، ان مہاجرین اور انصار کی، یعنی بعد والوں کو بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جو صحابہ کرام کوئی داغدار کر دے تو پھر اس کی اپنی کیا کیفیت ہوگی۔ تو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ واضح ہے۔ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں جی وہ شروع کے صحابہ تھے، بعض صحابہ تھے، وہ جو 1400 صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی وہ درخت کے نیچے، بس وہ لوگ تھے، بعد والے لوگ شامل نہیں ہیں، یا صلح حدیبیہ کے بعد والے شامل نہیں ہیں، وہ صلح حدیبیہ کا موقع ہی ہے، یا فتح مکہ کے بعد والے داخل نہیں ہیں، بعض لوگ تو بس ایسے ہی مسلمان ہو گئے تھے آخر میں۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ تقسیم کرنے کا نہیں کہا۔ ہاں مقام مرتبے کا فرق ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑنے والے اور فتح کے بعد خرچ کرنے والے اور لڑنے والے، ان کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں ہے۔ پہلے والوں کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، بعد والوں کا مقام و مرتبہ کم از کم یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور جنت ان کے لیے بھی ہے۔ باقی درجات کا فرق ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ الحسنہ سے مراد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق جنت ہے، کیونکہ الحسنہ یہ مبالغہ ہے، سب سے اچھی چیز، افعل التفضیل ہے الحسنہ،
یہ مونس کے لیے، مذکر کے لیے احسن آتا اور مونس کے لیے حسنہ آتا. سب سے اچھی چیز وہ جنت ہے سیدنا ابن عباس کی تفسیر کے مطابق. اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. جو صحابہ کرام کے بارے میں مطمئن نہ ہو اور دل میں رنج رکھے اور دل میں ان کے بارے میں بغض رکھے تو وہ ان آیات کے بارے میں اور ان آیات کے بارے میں اس کا کیا موقف ہوگا. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو سے بغض رکھنے والا اور صحابہ کرام پہ غصہ کرنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کافر ہو سکتا ہے. انجیل میں جو صحابہ کرام کی فضیلت ہے وہ یہی ہے. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وہ اتنا تنا آور درخت ہو گیا صحابہ کرام کا، اسلام اللہ نے اس دور میں اتنا غالب کر دیا کہ اب وہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو دیکھ کر ایک کافر ہی غصے میں مبتلا ہو سکتا ہے. امام مالک نے اسے استدلال کیا ہے جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کے رنج و علم کا اظہار کرے، اس قسم کے بغض کا اظہار کرے تو اس کا ایمان سے پھر کوئی تعلق نہیں رہ جاتا. کیونکہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا در حقیقت صحابہ کرام واسطہ ہیں پوری امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. صحابہ کرام پر اعتراض کرنا اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ جی چند لوگ ہی بس وہ باقی رہے، 2-3 لوگ، باقی سارے ہی مرتد ہو گئے، اللہ معاف کرے باقی سارے ہی منافق تھے، اللہ معاف کرے، بہت بڑی جسارت ہے. یہ تو قرآن و حدیث کو یعنی جڑ سے اکھاڑنے والی بات ہے، پورے دین کی بنیاد ڈھانے والی بات ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی غیر مشروط طور پہ اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے اس کے لیے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں بدوؤں میں سے منافقون، منافق بھی. یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کچھ منافق بھی تھے، جیسے ہم سورۃ توبہ میں ذکر پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس آیت کریمہ بھی اللہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی بندہ یہ کہ جی انہیں کے اندر منافقین بھی تھے، ہمیں کیا پتہ کون صحابی تھے کون منافق تھے، اور وہ صحابہ کرام پر ہی اس قسم کا الزام لگاتا پھر، جیسے شیعہ حضرات اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کے ضمن میں جید صحابہ کرام کو لے آتے ہیں. دیکھیے صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. آپ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض صحابہ کرام نابینا بھی تھے. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی چاہے چند لمحوں کے لیے کیوں نہیں، اس کے لیے کوئی لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، اور جس کی وفات اسلام پر ہوئی ہے. باقی منافق موجود تھے جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان میں سے کئی لوگ تو بالکل واضح ہو گئے سب کے سامنے، کئی لوگ بالکل واضح نہیں ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو ان کے بارے میں بتا دیا تھا. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں اعراب سے منافق بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ، اور اہل مدینہ میں سے وہ اڑ چکے ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں ڈبل، 2 مرتبہ. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف. ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کئی دفعہ نفاق کا مظاہرہ کیا اور سازشیں کی، جیسے جنگ تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے ساتھ جانے سے باز رہنے کے لیے، پیچھے رہنے کے لیے انہوں نے الٹے سیدھے عذر تراشے، جھوٹ بولے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین بھی ہیں، اور ایسے منافقین ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں، مردو علی النفاق، وہ نفاق پر اڑ چکے ہیں، وہ نفاق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اصل میں جب ایک بندہ وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے اور تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب وہ ایسے رویے کا اظہار کرتا رہتا ہے، تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ایک بندہ جس قسم کا رویے کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کی طرف لگا دیتا ہے.
اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر اپنی اصلاح نہ کرے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر ایک بندہ غلط کام کرے گا تو دل پہ نقطہ لگ جائے گا سیاہ، دوبارہ کرے گا مزید، اگر تو توبہ کر لے گا تو نقطہ ختم ہو جائے گا، نہیں توبہ کرے گا دوبارہ کرے گا تو وہ پھر 2 نقطے 3 نقطے وہ نقطے بڑھتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ دل پورا سیاہ ہو جائے گا. جب کوئی شکوک و شبہات کا مظاہرہ کرے اور کرتا جائے تو پھر اللہ بھی ان کے مرض کو، اس شکوک و شبہات کے نفاق کے مرض کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض نفاق، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے. جو بندہ جس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اللہ بھی اسے برائی کی طرف لگا دیتے ہیں. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی اور مومنوں کے مجموعی رویے کو چھوڑ دے، نوله ما تولى، تو ہم اسے وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ پھیرنا چاہتے ہیں، ونصله جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وساعت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اس کے بالمقابل کوئی نیکی کرے، نیکی کرنے کی کوشش کرے، اللہ اسے مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں. ایک انسان جیسا رویہ رکھنا چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. وآتاہم تقواہم، اللہ انہیں تقوی بھی دیتے ہیں. اللہ انہیں ان میں اپنا ڈر پیدا کر دیتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کرے تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں. جس کو کہتے ہیں نا جیسے کو تیسا، اللہ بندے کے ساتھ ویسا اللہ کسی پر کوئی جبر نہیں کرتے، کوئی سختی نہیں کرتے. جیسا کو بندہ رویہ رکھے، اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے اللہ 2 قدم اس کے قریب آتے ہیں. کوئی اللہ سے دور ہٹنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے دور ہٹ جاتے ہیں، اللہ کو بھولنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے بھول جاتے ہیں ولیعاذ باللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اہل مدینہ میں ایسے منافق تھے جو اپنے نفاق پر اڑ چکے تھے. مرد، میم را دال، مرد یا تمرد، اس سے مراد نرمی ملائمت بھی ہے اور اس سے مراد تجرد بھی ہے، الگ ہونا، خالی ہونا. صرح ممرد، شیشے کا بنا ہوا کوئی چیز، محل ممرد، کوئی ایسا درخت جس پہ ٹہنیاں نہ ہوں، ٹہنیوں سے خالی ٹہنی ہو، کوئی لکڑی ہو درخت میں تو اسے امرد کہتے ہیں، جس کی ٹہنیاں نہ ہوں زیادہ. یا ایسا اونٹ، ایسا جانور جس کے بال نہ ہوں جس کے جسم پر زیادہ، اسے عربی زبان میں امرد کہتے ہیں. یا ایسا کوئی شخص جس کے چہرے پر بال نہ ہوں اسے امرد کہتے ہیں. امرد سے مراد کوئی ایسا نوجوان جسے ابھی مونچھ داڑھی وغیرہ نہ آئی ہو، اسے امرد کہتے ہیں. تو امرد کا مطلب خالی ہونا، تجرد، بالوں وغیرہ سے، ٹہنیوں وغیرہ سے علیحدگی. قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے وہ جردن مردن، وہ یعنی لباس سے بھی عاری ہوں گے اور بال وغیرہ بھی نہیں ہوں گے. تو مردو کا مطلب اگر ہم اسی سے لیں تمرد سے، خالی ہونے سے، الگ ہونے سے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایمان کی اور اس چیز کی کوئی رمق بھی موجود نہیں رہی. اب یہ اپنے نفاق کے اندر یعنی خالص نفاق اب ان کے اندر ہے، یہ نفاق کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو گئے ہیں. اب یعنی گویا کہ نفاق کے اندر اتنا یہ اٹھ چکے ہیں اور اتنا نفاق کی گہرائی میں جا چکے ہیں، اب ایمان وغیرہ کی کوئی رمق برقرار نہیں رہے گی. تو ہم اس کا محاورہ معنی کرتے ہیں مرد علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ چکے ہیں. اب ان کا کوئی ایمان کے رمق، کوئی نفاق سے ہٹنا اور توبہ کرنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جو ڈٹ چکے ہیں یا اڑ چکے ہیں نفاق پر. لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. لا تعلمہم، اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے تھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتا دیا کہ نہیں بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو، جیسے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، آپ نے کئی منافقین کے نام بتائے تھے.
اللہ تعالیٰ کوئی بات بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتی تھی۔ جب تک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں بتاتا تھا تو آپ کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا۔ کتنی واضح آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے تھے، اس کے بعد بھی کوئی دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، یہ تو قرآن و سنت کے صریح منافی ہے۔ عالم الغیب ہونا تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ نمل۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ آسمان ہو یا زمین کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کے بارے میں کسی کو خیال ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان بزرگوں کو، ان نبیوں کو، جن بزرگوں نبیوں کے بارے میں یہ غلو کر کے کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، ان نبیوں، ان بزرگوں کو اتنا نہیں پتہ کہ وہ کب قیامت قائم ہوگی، کب میدان محشر لگے گا اور کب انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ۔ ان کے بارے میں کہنا کہ وہ عالم الغیب ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ تو خدائی صفت ہے، اس صفت کے اندر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں نا، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ اگر کوئی غیب جان سکتا تو وہ اللہ کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو غیب جان سکتے تھے۔ سب سے زیادہ فضیلت تو آپ کی ہے مخلوق میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب جاننے کا انکار قرآن کریم میں کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے آپ خود انکار کرتے ہیں اپنے اوپر سے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے بارے میں لوگ آج بھی مغالطے کا شکار ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو ان تینوں باتوں کی صراحت سے وضاحت کر دی قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کی کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، جیسے چاہیں تقسیم کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ غیب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور صحابہ بھی جانتے تھے، علی بھی اور دیگر ولی بھی جانتے ہیں، اور فلاں فلاں پیر فقیر بھی جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیریں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ یعنی اگر آپ کو غیب کا پتہ ہوتا کل جنگ ہوگی یا کل جو معاملہ ہوگا، کل جو کاروبار ہوگا اس سے نفع ہوگا، تو آپ لازماً اس کو، اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا آپ لازماً اسے سر انجام دیتے، اور اگر آپ کو پتہ ہوتا کل جو واقعہ ہونا ہے یا ابھی جو بعد میں واقعہ ہونا ہے اس سے نقصان ہونا ہے، آپ اسے پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتے، تو آپ کو دنیا میں خیر ہی خیر ملتی، کبھی کوئی مشکل نہ آتی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اتنی مشکلات کا آنا آپ پر یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، عقلی دلیل ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، اور غیب جاننا تو اللہ کی صفت ہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف بشیر اور نذیر ہوں، میں ایک نبی ہوں جو بشیر اور نذیر ہوتا ہے، میں عالم الغیب تو نہیں ہوں۔ عالم الغیب تو اللہ کی صفت ہے۔ اتنی صراحت سے اللہ فرماتے ہیں لا تعلمهم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں عذاب دیں گے 2 مرتبہ۔ یعنی اللہ کو انہوں نے اتنا ناراض کیا ہے کہ اللہ انہیں ایک دفعہ عذاب بھی نہیں، اللہ انہیں ڈبل عذاب دیں گے۔ ڈبل عذاب سے کیا مراد ہے؟ یا دنیا میں ایک مرتبہ آخرت میں۔ دنیا میں اللہ تباہ و برباد کریں گے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، یا دنیا میں اور آخرت کا جو ابتدا ہے یعنی قبر، دنیا میں بھی عذاب اور قبر میں بھی عذاب، اور آخرت کا ہمیشگی کا عذاب تو ہے ہی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ڈبل عذاب، دنیا میں بھی ایک مرتبہ نہیں، اللہ انہیں ڈبل دنیا کے اندر عذاب دیں گے، والعیاذ باللہ۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہاں بڑے عذاب کی بات ہے جہنم،
تو جہنم سے پہلے اب دو عذاب ہیں، یا تو دنیا میں دونوں عذاب ہیں، یا ایک عذاب دنیا کا اور دوسرا عذاب آخرت کی ابتدا یعنی قبر یا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس کا عذاب، اور پھر جہنم کا عذاب تو ہے ہی، والعیاذ باللہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور دوسرے کچھ لوگ بھی ہیں، آخرون، آخر دوسرا، اور آخرون اس کی جمع ہے، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں یعنی اب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار کا ذکر کیا، دو گروہوں کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی، اور ان کے لیے اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی، ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ نے ضمناً جو لوگ اب مہاجرین انصار کی پیروی کریں تابعین میں سے یہ قیامت تک، اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا، ضمناً ان کا بھی ذکر ہو گیا جو مہاجرین انصار کی پیروی کرے۔ تو دو گروہ کا ذکر ہوا پہلی آیت میں، اور یہاں منافقین کا ذکر ہوا، تین گروہ ہو گئے، ایک گروہ اور ہے۔ وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے خلط ملط کیے اچھے اعمال بھی، وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے اعمال برے بھی۔ اب یہ گروہ بھی ہے، یہ بھی صحابہ کرام کا گروہ ہے، یہ منافقین کا گروہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ گار ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اب الٹے سیدھے بہانے نہیں بنا رہے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی پر شرمسار ہے، انہوں نے نیک اعمال خلط ملط کیے، نیک اعمال بھی برے اعمال بھی۔ کیا مطلب خلط ملط کیے؟ یعنی پہلے نیک اعمال کرتے رہے اور اب ان سے ایک بڑی غلطی بھی ہو گئی ہے، کون سی؟ کہ یہ انہوں نے جنگ میں شریک ہونا تھا، تو یہ اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان کا عذر نہیں تھا، لیکن یہ سستی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ تو برا عمل، برے اعمال بھی ہیں، لیکن یہ اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے وہ عذر الٹے سیدھے دوبارہ عذر پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے سستی ہوئی، ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں آ سکے، ہم سے سستی ہو گئی اور وقت اتنا نکل گیا کہ اب ہم شامل نہیں ہو سکتے تھے آپ کے ساتھ، تو ہمارا قصور ہے، ہم مجرم ہیں، ہمیں جو سزا دی جائے ہم اپنی غلطی کی سزا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہماری معافی ہو جائے۔ انہوں نے اپنی گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرما لے۔ اللہ کا رجوع فرمانا کیا ہے؟ معاف کرنا، توبہ قبول کرنا۔ وہ اپنی غلطی پر شرمسار ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، جو توبہ تائب ہوتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرما لے۔ انسان کے لیے توبہ کا لفظ آئے تو توبہ کرنا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے لیے توبہ کا لفظ آئے تو توبہ قبول کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ توبہ کا لفظ مطلب رجوع کرنا، انسان کا رجوع کرنا یہ ہے انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ کے لیے لفظ توبہ آئے، اللہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، تو اللہ کے لیے توبہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب توبہ کرنا نہیں ہوتا، رجوع کرنا یعنی بندے کی توبہ قبول کر لینا، بندے کی کمی کوتاہی معاف کر دینا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے یہ عسا کا لفظ آیا نا، شاید، تو وہاں شاید کا مطلب ہوتا ہے شاید ایسا ہو شاید نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ کے حوالے سے جہاں بھی عسا آیا ہے تو وہ وہاں یقین کے معنی میں ہے، وہاں وہ تردد اور شاید کے معنی میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کی جتنی مثالیں ہیں وہ نکال لیجیے، اس سب کے بارے میں وہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں یعنی لفظی معنی کریں تو لگ رہا ہے جیسے تردد ہے، اللہ چاہیں تو اللہ شاید معاف کر دے، شاید نہ کرے، لیکن یہ یقین کے معنی میں، یعنی اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا، اپنی غلطی کو مانتے تو ہیں نا، اپنی غلطی پر شرمسار ہیں، اور جو بندہ غلطی کو مانتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اعتراف ہی تو توبہ ہے، اور یہ توبہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الندم والتوبہ او کما قال، شرمساری ہی تو توبہ ہے۔ تو یہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے
اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ خذ لیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑیں، من اموالہم ان کے مالوں سے، صدقۃ صدقہ، تطہرہم آپ پاک کریں انہیں، وتزکیہم اور آپ ان کا تزکیہ کریں، بہا اس سے، اس صدقے سے، وصلی علیہم اور آپ دعائیں کریں ان کے لیے، آپ رحمتیں بھیجیں ان پر۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے رحمت بھیجنا یا آپ کا ان کے لیے دعائیں کرنا، سکن لہم ان کے لیے سکونت کا باعث ہے، تسکین کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت جاننے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں سے جب یہ آپ کے پاس زکوٰۃ لائیں، صدقات لائیں، فرضی زکوٰۃ ہو یا نفلی زکوٰۃ ہو، عمومی تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ کوئی آپ کے پاس زکوٰۃ لائے، صدقہ لائے، تو آپ صدقہ قبول کیا کریں خوش دلی کے ساتھ، صدقہ لیا کریں۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ انہیں پاک کریں اور تزکیہ کریں ان کا، بہا اس صدقے سے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقہ ہو، اس سے انسان پاک بھی ہوتا ہے، طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں طہارت کا تعلق مال کے ساتھ ہے اور تزکیہ کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ انسان زکوٰۃ دے، صدقہ دے، انسان بھی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، کمی کوتاہی سے اور اس قسم کے شکوک و شبہات سے۔ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے جسمانی طور پر بھی، اور انسان کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صدقہ، زکوٰۃ ہو یا صدقہ یا نفلی صدقہ ہو، اس کو صدقہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ کرتا ہی وہ شخص ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے، اسی لیے یہ لفظ صدقہ ہے، یہ سچائی سے ہے، صاد دال قاف، سچائی۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں کہ جو بات کریں وہ بات کو پورا کریں، جو دعویٰ کریں اس دعوے کو پورا کریں۔ منافقین کا مسئلہ کیا ہے؟ دعویٰ ایمان لانے کا ہے اور عمل کذب بیانی ہے، وہ جھوٹ ہے، عمل جھوٹ ہے سارا کا سارا۔ دعویٰ ایمان لانے کا ہے اور وہ مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، قول و فعل کا تضاد ہے۔ جب اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے تو اللہ کو یہ چیز کتنی پسند ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس دعوے کو پورا کر رہا ہے۔ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کو پورا کر رہا ہے۔ تو صدقہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک انسان دعویٰ کرتا ہے اللہ کے لیے کہ میں، اے اللہ میری جان بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے۔ جو اللہ مانگتے ہیں انسان سے، انسان دینے پر تیار ہوتا ہے، فرضی زکوٰۃ ہو یا یا نفلی صدقہ ہو۔ تو ایک بندہ جب زکوٰۃ صدقات ادا کرتا ہے تو وہ اپنی بات کو ثابت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کو، محمد رسول اللہ کو۔ تو چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے مرتے وقت اگر ایک انسان کو وہ چیز یاد آئے گی تو صدقہ، زکوٰۃ یاد آئے گی، صدقہ یاد آئے گا۔ تو آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس صدقے کے ذریعے، وصلی علیہم، اور دعا بھی کریں ان کے لیے۔ اسے پتہ لگا جب کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ جمع کرایا جائے تو اسے دعا دینی چاہیے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا چند آیات پہلے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو بڑا اس سے خوشی اور بڑا سکون ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں۔ اس کا مطلب، اور آپ نبی بھی تھے اور آپ حکمران بھی تھے، آپ کی ایک حیثیت حکمران کی بھی تھی، آپ امیر بھی تھے، تو گویا کہ امیر اور حکمران کو صدقہ زکوٰۃ جمع کرائی جائے گی اگر اسلامی نظام نافذ ہو تو۔ اور جو حکمران کو، امیر کو زکوٰۃ جمع نہیں کرائے گا تو اس کی زکوٰۃ پھر ادا نہیں ہوتی۔ صدقہ وغیرہ یہ ایک بندہ خود بھی ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ حکمران کو ادا کی جاتی ہے، بیت المال میں جمع ہوتی ہے اگر اسلامی نظام ہو تو۔ اگر کوئی نئی زکوٰۃ جمع کرائے گا حکمران کو تو حکمران لڑ کے زبردستی لے سکتا ہے،
جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے زبردستی پھر جو ہے وہ جن لوگوں نے زکوٰۃ جمع نہیں کروائی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر ان سے زبردستی وصول کی، ان سے لڑائی کی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والے بہت جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور وہ لیتا ہے صدقات کو، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت توبہ قبول کرنے والے بہت رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور زکوٰۃ و صدقات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ کیا لوگوں کو نہیں پتہ کہ جو لوگ توبہ کریں اللہ کے حضور، اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ و صدقات دیں وہ زکوٰۃ و صدقات لوگوں کو یا نبی کو نہیں دے رہے، ادھر حقیقت اللہ کو دے رہے ہیں، اور گویا کہ اللہ اس زکوٰۃ و صدقات کو اللہ لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ اللہ کو انسان قرض دیتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ نے اسے قرض حسنہ قرار دیا، یہ اللہ کو قرض ہے۔ تو توبہ کرنے سے انسان آپ سمجھیے کہ وہ خود بھی پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے انسان کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں توبہ کی اور زکوٰۃ اور صدقات کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں توبہ سے اور زکوٰۃ صدقات سے، اور اللہ بہت توبہ قبول کرتے ہیں، بہت رحم کرتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ توبہ کا اور صدقے کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس کا۔ اگر ایک انسان کی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ سے توبہ بھی کرے اور اللہ کے راہ میں صدقہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ گویا کہ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ اپنی غلطی کے معترف تھے اور وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، گویا کہ اللہ نے انہیں ترغیب دی ہے صدقے کی کہ توبہ بھی کریں اور صدقہ بھی کریں۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس غلطی، اس کمی کوتاہی کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔